سب کانٹیننٹ کے معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو میں جس جگہ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پارو ڈزونگ، رنگ پھنگ زونگ، جسے کبھی کبھی پاور زونگ بھی کہا جاتا ہے۔ بھوٹان کے پاور ڈسٹرکٹ میں کاگیو اسکول کے ڈروپکا نسب کا ایک بڑا زونگ بدھ خانقاہ اور قلعہ ہے۔ اس میں ضلعی خانقاہی باڈی کے ساتھ ساتھ پاور زوکھنگ کے سرکاری انتظامی دفاتر ہیں۔ یہ یونیسکو کی شمولیت کے لیے بھوٹان کی عارضی فہرست میں ایک عارضی جگہ کے طور پر درج ہے۔ 15ویں صدی میں مقامی لوگوں نے پارو میں ہنگریل کا کارگا لاما ڈارنگ گیال کو پیش کیا، جو پاجا ڈارگم زیگبو کی اولاد تھے۔ ڈارنگ گیال نے وہاں ایک چھوٹا سا مندر بنایا اور بعد میں ایک 5 منزلہ زونگ یا قلعہ بنایا، جو ہنگریل زونگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 17ویں صدی میں اس کی اولاد ہنگریل کے آقاؤں نے اس کے مذہبی اور وقتی اختیار کے اعتراف میں ڈروپکا کی درجہ بندی ناگاونگ نمگیال زدبدھ رنپوچے کو یہ قلعہ پیش کیا۔ 1644 میں زدبدھ رنگ نے موجودہ زونگ کو ختم کر دیا اور ایک نئے زونگ کی بنیاد رکھی۔ 1646 میں زونگ کو دوبارہ ملایا گیا اور اسے مغربی علاقے کے انتظامی اور خانقاہی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا اور یہ رنگ پھنگ زونگ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1993 کی فلم لٹل بدھا کے کچھ مناظر اس زونگ میں فلمائے گئے تھے۔ رنگ پھنگ پارو زونگ ایک قلعہ نما خانقاہ ہے جو پارو ندی کے نظارے سے چونے کے پتھر کے اوپر تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا قدرتی طور پر قابل دفاع اور تصویراتی مقام پارو وادی کے علاقے کے خوبصورت نظارے فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ 17ویں صدی کے وسط میں اس کی موجودہ شکل میں تعمیرات کی گئی تھی، لیکن اس سائٹ کی تاریخ قدیم دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشہور لیجنڈ کے مطابق اس جگہ کا دورہ 8ویں صدی میں تبتی گرو پدمسبھو نے کیا تھا، جسے عام طور پر گروئے رمپوچے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تبتی ماسٹر نے چونا پتھر کی اونچی بنیاد دیکھی جو ایک دن ڈزونگ کی بنیاد بنائے گی، اور اسے رنگ پھنگ ڈیرنگ یعنی جوہرات کے ڈھیر کی چٹان کا نام دیا، جسے زونگ نے اپنا موجودہ نام حاصل کیا۔ 15ویں صدی میں ہیمرل ڈنگ گیل چونگ کی آمد کے ساتھ تاریخ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو کہ ایک بدھ مت کے ماننے والے تھے جنہوں نے تبت کی منزل رالنگ خانقاہ میں تعلیم حاصل کی تھی، جو بھوٹان میں ڈروپکا بدھ مت کی نمایاں صلاحیتوں کا سرچشمہ ہے۔ ایک دن پارو وادی میں مراقبہ کے دوران ایک خطرناک دیوتا نے پانی پر زلزلوں اور لہروں سے اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی، تاہم دیوتا گیل چونگ کے لیے کوئی مماثلت نہیں رکھتا تھا، جس نے اپنے باطنی علم کو بستی کو پھنسانے اور اسے ڈروپکا کا زمین تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح اسے وادی اور بدھ دھرم کے محافظ میں تبدیل کر دیا۔ گیل چونگ نے دیوتا کے اعزاز میں چٹان کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا مزار بنایا۔ اس خام مندر کو بعد میں بڑھا کر 5 منزلہ مندر بنا دیا گیا۔ ہومرل ڈزونگ بظاہر اچھی تربیت میں تھا جب ناگوا نمگیال 1651 بھوٹان کے عظیم قومی اتحاد اور پہلے زدبدھ رنپوچے پہلی بار 1640 کی دہائی کے اوریل میں پارو پہنچے۔ اس وقت تک زدبدھ رنگ پہلے سے ہی بھوٹان کے زیادہ تر حصے پر مضبوطی سے کنٹرول کر چکا تھا، جو 1634 میں 5 لاموں کی لڑائی میں غالب آ گیا تھا۔ پارو کے مقامی حکمرانوں نے زدبدھ رنگ اور اس کے نوزائیدہ ریاست دانوں کا کنٹرول ڈزونگ اور پوری وادی کے حوالے کر دیا تھا۔ چونکہ زدبدھ رنگ کے پاس بہترین مواد کی طلب کرنے کا کافی اختیار تھا، اس کے معماروں نے پرانے ہنگرال زونگ کو پھاڑ دیا، جو زیادہ تر زمین کی دیواروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کی جگہ ایک بہت بڑا پتھر کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ تعمیر میں تقریباً 5 سال لگے، جس کے نتیجے میں خانقاہ کی موجودہ شکل جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ رنگ پھنگ زونگ کے نام سے مشہور ہوا۔ رنگ پھنگ زونگ کا شمار بھوٹان کی سب سے بڑی قلعہ خانقاہوں میں ہوتا ہے۔
جس کا رقبہ تقریباً 120 میٹر ہے۔ یہ بلف کے ساتھ ظہری سطح میں تقریباً وسط سمت میں مبنی ہے۔ یہ چٹان مغرب اور جنوبی اطراف اور ایک خاص حد تک شمال کی طرف ایک بہترین دفاعی پوزیشن فراہم کرتی ہے۔ مشرق کی طرف زیادہ خطرہ ہے کیونکہ زونگ کا پچھلا حصہ آس پاس کے پہاڑوں کے برابر ہے۔ فی الحال ایک سیڑھی اور طے شدہ پل مشرق سے رسائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن صدیوں میں ایک گہرائی کھائی اور دراز برج نے اضافی تحفظ فراہم کیا۔ زونگ کے مشرقی نقطہ نظر کو پہاڑی کے اوپر تقریباً 300 میٹر اوپر ایک سرکلر واچ ٹاور جوڑ کر مزید محفوظ بنایا گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ڈھانچہ جو 1649 میں بنایا گیا تھا، اسے عام طور پر ٹا زونگ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام لفظ ٹا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دیکھنا۔ ٹا زونگ میں اب بھوٹان کا قومی عجائب گھر ہے، لیکن ماضی میں یہ ایک واچ ٹاور، گولہ بارود کی دکان، فوڈ سیلو اور یہاں تک کہ ایک جیل کے طور پر کام کرتا تھا۔ ٹا زونگ سے رنپنگ زونگ کی طرف جانے والی ایک سرنگ افواہ ہے۔ تکنیکی طور پر ممکن ہونے کے باوجود اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی پایا گیا ہو۔ اپنی فطرتی طور پر دفاعی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زونگ کی دیواریں زمینی سطح پر باہر کی طرف والی کھڑکیوں سے خالی، جس میں چھوٹی کھڑکیاں اوپر کی سطح پر چوڑی بالکونیوں میں منتقل ہوتی ہیں، جہاں وہ کسی بھی حملہ آوروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ جدبرد رنگ کے زمانے میں دفاع کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل تھی، لیکن بعد کی دہائیوں میں یہ تشویشناک حد تک کم ہو گئی کیونکہ پورے بھوٹان میں امن و امان قائم ہو گیا۔ زونگ کے اندرونی حصے پر ایک بڑے پیمانے پر 5 منزلہ ٹاور کا غلبہ ہے، جس میں ٹوٹی پھوٹی دیواریں غیر معمولی طور پر چوڑی کناروں سے اوپر ہیں۔ اگرچہ یہ زونگ کے قلعوں کی حفاظت کے اندر واقع ہے، یہاں بھی زمینی سطح پر چند کھڑکیاں ہیں۔ تیزی سے بڑے سائز کی بہت سی مزید کھڑکیاں عمارت کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ ایک غیر معمولی خصوصیت زمینی سطح پر ٹاور کے مشرقی چہرے کے خلاف سیٹ لکھنگ ہے۔ یہ منفرد ڈھانچہ جو چیزی کے لیے وقف ہے، جو بودھی ستوا اور لوکیتیشور کا 11واں سروں والا مظہر ہے۔ ٹاور کے اندر موجود دیگر مزارات میں سب سے اوپر کی سطح پر دولنگا شامل ہے۔ دونوں ڈارچنگ وجرا دھمرا کے لیے وقف ہے۔ دوسری سطح پر سیاہ دیواروں کے ساتھ ایک گنگار ہے اور ڈروپکا نسب کے بائی خمسہ ذلنون کا ایک بڑا دیوار ہے۔ زونگ کے اندرونی حصے کو ایک کشادہ اوپری صحن مشرق کی طرف اور ویسٹ زونگ کے اندر ایک بہت چھوٹے نچلے صحن میں تقسیم کرتا ہے، جہاں انتظامی کام رکھے جاتے ہیں۔ نچلا مربع اوپر سے تقریباً 6 میٹر نیچے ہے، چٹان کی اصل شکل کے ساتھ سیدھا میں جو زونگ کی بنیاد بناتی ہے۔ 1905 میں زونگ میں آگ لگ گئی، جس سے کافی نقصان ہوا۔ مرمت کا کام بڑے پیمانے پر 1909 تک مکمل ہوا۔ زونگ کے اندر سب سے اہم چیز تھنڈرول کپڑا یا ریشم پر 20 میٹر کی پینٹنگ خوش قسمتی سے محفوظ ہو گئی، اور اب بھی موسم بہار کے پاور شوٹس تہوار کے دوران دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تہوار بھوٹانی قمری کیلنڈرز کے دوسرے مہینے کے دوران ہوتا ہے۔ 11ویں سے 15ویں دن کے 5 دنوں کے دورانیہ میں رنپنگ زونگ بھوٹانی مذہبی تہوار پارو شیوا کے مقام بھی ہے، جو ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ پارو شیوا بھوٹان میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول تہواروں میں سے ایک ہے۔ پارو شیوا بھوٹانی قمری کیلنڈرز عام طور پر مارچ یا اپریل میں 9 تاریخ سے دوسرے مہینے کی 15 دن تک ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ شیوا کی خاص بات گرو رنپوچے کے اعزاز میں نقاب پوش رقص کی پرفارمنس اور تھنڈر رول کو لہرانا ہے، جو ایک بڑا بت تومار جس میں پدمس بوجا کے 8 مظاہرے کو دکھایا گیا ہے۔
रवायती भूटान कमरी कैलेंडर आम तौर पर गैलरोगेन कैलेंडर्स के मार्च या अप्रैल में दूसरे महीने 11वीं से 15वीं तारीख तक रंगबंग जोंग में एक अजीम सालाना त्यौहार या शेवा मुनक्कद होता है। इस मौके पर मुकद्दस तस्वीरों को जुलूस में निकाला जाता है। इसके बाद रवायती मास्क डांस का एक सिलसिला है जिसमें मजहबी कहानियाँ बयान की जाती हैं जो राहिब कई दिनों तक पेश करते हैं। पारो शेवा भूटान के सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है। त्यौहार में शिरकत के लिए दुनिया भर से और पड़ोसी अजला से लोगों का हजूम आता है। जश्न के आखिरी दिन जोंग के अंदर गुरु रनपुचे का एक बहुत बड़ा थंडर रोल दिखाया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि थंडर रोल को देखकर कोई भी अपने गुनाहों को साफ कर सकता है। पारो शेवा भूटान के सबसे मशहूर त्यौहार में से एक है। फन तामीर की बेहतरीन मिसालों में से एक रंगपंग जोंग, जिसे पावर जोंग भी कहा जाता है, का माहौल बहुत रूहानी है। रात के वक्त खूबसूरती से रोशन जोंग में बदहा की जिंदगी की तस्वीर कशी करने वाली बहुत सी मिसालें हैं। किले की चोटी पर चढ़ने से करीबी वादियों के शानदार नज़ारे के साथ आपका इस्तकबाल होता है। जोंग में रंगारंग सालाना पावर इसे पहले से कई ज़्यादा मुतासरकुन बना देते हैं। जोंग अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता है, जिसकी शान हर गुजरते दिन के साथ ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जाती है। पारो जोंग शहर के मरकज़ में वाक़या है। पारो में ना सिर्फ एक अहम मुक़द्दस मुकाम है, बल्कि ये सियाहों को पारो वादी और पारो चो नदी के खूबसूरत नज़ारे भी पेश करता है। भूटान के ज़्यादातर जो नग्स की तरह इसमें भी राहिब रहते हैं और ये शहर का एक अहम इंतज़ामी मरकज़ है। 1995 लटल बदहा की शूटिंग साइट और एक बेहतरीन ख़ानदानी जगह, इसका माहौल बहुत अच्छा है जो किसी की शाम को मज़ीद रोशन और खुशगवार बना देता है। किसी दूसरे बड़े पुरकशिश मुकाम या आपके होटल से पारो जोंग तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। अगर इस इलाके से सर्विस फराहम की गई हो, टूर गाइड जोंग जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करने में मदद कर सकता है। पावर जोंग के बिल्कुल बाहर एक दग्यान खा मंदिर है जो भूटान के किसी दूसरे मंदिर की तरह मुकद्दस है। जोंग जाने के लिए कोई दाखिला फीस नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।